محبت راز ہے مگر کھلا راز. اس دنیا میں نظر آ رہا یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے، حقیقت ہے یا سراب ہے، اس پر کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا. مگر محبت کا ہونا تو طے ہے. محبت کی حقیقت، اس کا ہونا ہر شخص سے بالا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایک بھی چیز قائم نہیں رہ سکتی، موجود نہیں رہ سکتی اگر اس کے پیچھے محبت کام نہ کر رہی ہو. اس کائنات کی سب سے واضح اور اس کے باوجود سب سے چھپی ہوئی طاقت کا نام ہے محبت. محبت جوش ہے، ہوش نہیں، خودی نہیں، یہ بے خودی ہے، دلیل نہیں، یہ منہ زور احساس ہے. دلیل تو نفع کے پیچھے جاتی ہے، سیلف انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، مگر محبت تو وہ ہے جو سب لٹانے پر تیار ہے اور سب لٹا کر بھی بدلے میں کچھ نہیں مانگتی. محبت کسی استاد سے ڈر کر پوچھا گیا کوئی سوال نہیں ہے، یہ تیز دھار تلوار ہے جسے شہرت کی پرواہ ہے نہ بدنامی کا ڈر. محبت دیوانگی ہے، انوکھی اسکیمیں، کپڑے تار تار، پہاڑوں میں گھومتی، زہر کو پیتی، فنا کو گلے سے لگاتی. محبت مشک ہے، چھپتی نہیں، پوری توجہ کھینچتی ہے. محبت گھنا تناور شجر ہے اور عاشق اس کے سائے. محبت کا 5 حواس کی زد میں آنے والی اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ 6 سمتوں کے تراشے تمہارے زمان و مکان سے کوئی کام رکھتی ہے. محبت کا تو بس ایک گول ہے، ایک مقصد، ہر اس تجربے کو جینا کہ جو محبوب سے قریب کر دے. محبت ہیرا ہے اور محبوب کان. محبت اور محبوب ایسے ہیں جیسے جسم اور روح. وقت جہاں سے آغاز ہوا تھا یہ وہاں سے ایک ساتھ ہیں، شانہ بشانہ، قدم با قدم. محبت خالص ترین شراب ہے، ایسی شراب جس پر شاہوں نے اپنے تخت لٹا دیے. وہ عاشقوں کی محفل کا حصہ بننے کے لیے ریشم و کم خواب کے بستروں کو چھوڑ آئے. وہ محفل کہ جہاں محبت کے جام پیے پلائے جا رہے تھے. محبت چمکتا ہوا نور ہے، محبت خفیہ دریا ہے، خالص اور ہمیشہ رواں. محبت جلتی آگ ہے جو کبھی بجھتی نہیں. محبت نرم و نازک طبیعتوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تو منجھے ہوئے پہلوانوں کا پیشہ ہے. تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزاد، سب سے زیادہ خود مختار مخدوم کون ہے؟ وہ جو محبت کا خادم ہو گیا. محبت تمہاری اس مادی دنیا سے جڑی کوئی چیز نہیں، نہ یہ کسی اور دنیا کے خواب سے چمٹا مظہر ہے. محبت دونوں دنیاؤں کو چھوڑ دینے کا نام ہے. محبت محبوب سے ملنے کی تمنا نہیں، محبت تو وصل میں جدائی کی آگ میں تپ کر کندن بنتی ہے. محبت کاغذ پر لکھا ہوا کوئی لفظ نہیں کہ کاغذ پر لکھا لفظ تو مٹ بھی جاتا ہے. محبت کسی پتھر پر کندہ کوئی عبارت نہیں کہ پتھر تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں. محبت تو وہ غزل ہے جو دل پر لکھی جاتی ہے اور وہاں سے یہ کبھی نہیں مٹتی. عاشق ہوئے بنا تم عشق کو سمجھ نہ پاؤ گے. محبت کی تشریح نہیں ہو سکتی، محبت کا صرف تجربہ ہو سکتا ہے. محبت کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، مگر محبت وہ گن ہے جو ہاتھ آ گیا تو کائنات کی ہر چیز کو تم ایکسپلین کر سکتے ہو. جو عشق کی جستجو میں گیا وہ بدل گیا. عشق کی راہ کا کوئی بھی مسافر کبھی ناکام لوٹا نہیں ہے. جس دن جس دم تم محبت کے متلاشی ہو گئے
تمہارا اندر، تمہارا باہر، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن بدلنا شروع ہو گیا۔ محبت نامختتم بے کنار کی طرف سے ہے اور یوم قیامت تک وہیں سے ہی آتی رہے گی۔ جو محبت کی جستجو میں کھو گیا وہ حیات و ممات کی قیدی اس مختصر و محدود و مقید زندگی سے ماورا ہو گیا۔ جب عشق کا چراغ جلتا ہے تو عاشق ایک بے بس پروانے کی طرح اس کا طواف کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو پروانے کے جسم پر جلنے کے داغ ہیں، یہ اسی ابدی محبت کی جستجو کے ہی تو نشان ہیں۔ بھوک سے مر رہے عاشق کی ایک ہی خوراک ہے، عشق۔ عشق کا نور ہے جو ہر لمحے کو عظیم بنا رہا ہے۔ اندھیرا ہے یا روشنی، یہ دونوں ہی محبت کا رقص ہیں۔ عشق اور عاشق لازمان ہیں اور ناقابل جدائی ہیں۔ یاد رکھو تم کیسے محبت کرتے ہو، اسی پر ہی اس بات کا انحصار ہوگا کہ خدا تمہارے ساتھ کیسے ہوگا۔ تم محبت کو سمجھتے ہو، یہ تمہارا خیال ہے، مگر تم میں اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ تمہارے دل کے اندر ایک مقام ہے جس میں محبت کا سمندر موجزن ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ محبت کا بیج دل کی زمین میں بو تو صحیح، تمہارا دل عشق کے سرور سے جھوم اٹھے گا۔ سنو، جب کبھی عشق تمہارے دل کے گھر پر آ کر دستک دے تو دوڑ کر جانا اور احترام سے اسے اندر لے آنا، مگر یاد رکھنا کہ اس سے پہلے خرد کے سب دروازے بند کر کے آنا۔ منطق کا ایک بھی ذرہ محبت کو آلودہ کر دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے باد صبا کی ساری تازگی ساری زندگی کو دھند چھپا دیتی ہے۔ منطق ریزن کی سنو گے تو یہی جواب ملے گا کہ محبت کی منزل کو نہیں پایا جا سکتا، مگر عاشق کے لیے محبت کی نعمتیں اتنی ہیں کہ گن نہ پاؤ گے۔ ذہن جب تک یہ فیصلہ کرے گا کہ محبت کی طرف پہلا قدم بڑھائے، اتنی دیر میں عاشق 7ویں آسمان کو پار کر چکا ہوتا ہے۔ محبت تو طور ہے، خود جلوہ و خود ناظر۔ یہ میں کیا کہے جا رہا ہوں، مجھے اب بولنے سے رکنا ہوگا، کیونکہ محبت تو خاموشیوں میں بولتی ہے۔ مرض عشق دنیا کے ہر مرض سے جدا ہے۔ محبت تو خدا کے رازوں کا قطب نما ہے۔ جو دکھ میں زیادہ ڈوبا اسی میں محبت کا نور زیادہ چمکا۔ محبت تو دکھ درد کو ساتھ لے کر چلتی ہے، لیکن محبت کی یہ حالت ہر احساس سے عظیم احساس کو پیدا کرتی ہے۔ محبت مسیحا ہے، تمہارا ہر درد نئے درد کو جنم دیتا رہے گا، اس وقت تک کہ جب تک محبت سانس بن کر تم میں نہ چلنے لگے۔ جب محبت سانس بن کر تمہارا حصہ بن جاتی ہے تو جیسے تمہارے جسم کی بو تم سے الگ نہیں ہوتی اور اپنے جسم کی بو سے تم پہچان لیے جاتے ہو، محبت بھی ایسے تم سے اپنا اظہار کرتی ہے۔ غرور اور تکبر بیماریاں ہیں اور محبت ان کی دوا۔ عشق وہ ڈاکٹر ہے کہ جس کے پاس ہر مرض کی دوا ہے۔ محبت ہمارا افلاطون ہے، محبت ہمارا لقمان حکیم۔ محبت شراب ہے اور ہر نشہ جب اترتا ہے تو اس کا ایک ہینگ اوور ہوتا ہے، مگر محبت وہ نشہ ہے کہ جس کے ہینگ اوور کا علاج بھی خود محبت ہے۔ محبت کچھ نہیں، ایک ابدی خوشی اور رحم دلی ہے، خیر و شر کے تمہارے نظریے بس تب تک ہیں جب تک تم زندہ ہو۔ محبت کی ایسی کوئی حد نہیں ہے۔ جب بھی کبھی تم کوئی تیوری چڑھا غسیلا اداس چہرہ دیکھو، جان لینا یہ کسی عاشق کا چہرہ نہیں ہے۔ محبت میں کوئی عروج، کوئی زوال نہیں ہوتا، کوئی آج اچھا کل برا نہیں ہوتا۔ محبت میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا، کوئی پیرو نہیں ہوتا، کوئی پیر نہیں ہوتا، کوئی مرید نہیں ہوتا۔ عاشق پہاڑ ہے
کوئی مردہ گھاس نہیں جو وادی میں سوکھ رہی ہو۔ اگر یہ سچ ہے کہ محبت سے قوانین نے جنم لیا تو یہ بھی سچ ہے کہ محبت کرنے والوں نے کبھی کسی قانون کو نہیں مانا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا محبت کیا ہے؟ میں نے کہا وضاحتیں نہ ڈھونڈو، مجھ میں تحلیل ہو جاؤ، جان جاؤ گے کہ محبت کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور اسے کسی اور جیسا بنانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، اس کی ڈومیسٹیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کتنی بھی کوشش کر لی جائے انسان کو چیز میں ڈھالنے کی، انسان کے اندر ایک شعوری مقام ہمیشہ موجود رہتا ہے جو اس کے خلاف بغاوت کرتا رہتا ہے۔ اسے چاہے جتنا دبا دو، جتنا چھپا دو، جتنا اس پر دھند کے پردے طاری کر دو، وہ مقام رہتا ہے اور خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان میں جو بھی اضطراب ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہی تو ہے کہ اس کے اندر کوئی اور ہے جو اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر انا اور دماغ کو کسی اور طرح ہونے، کسی اور طرح سے اظہار کی تربیت ملی ہوئی ہے۔ یہی شعور اور انا کی جنگ ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ مضطرب رکھتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے سارے تعلق، ہمارے سارے رشتے ایک وقت تک بہت شاندار رہتے ہیں لیکن جلد ہی وہ بوجھ بن جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم انسانوں سے مشینوں جیسے رویے کی توقع رکھتے ہیں۔ مشین ہمیشہ ایک ہی رویہ دکھا سکتی ہے لیکن انسان ہمیشہ ایک ہی طرح سے بیہیو کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، انسان صوفی ہو جائے، انلائٹن ہو، روحانی طور پر بیدار ہو جائے، کائنات میں موجود وننس کو دیکھ لے، مینیفیسٹیشن اور انا کے سراب کو سمجھ جائے تو اس کا رویہ ہمیشہ یکساں ہوتا ہے۔ کیوں اس کا رویہ یکساں ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ تعلق محسوس کرتا ہے اور ہر چیز سے لا تعلق بھی رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے رشتے، ناطے، دوستیاں، دشمنیاں آپ کے دماغ کے، آپ کی انا کے تراشے ہوتے ہیں۔ آپ کے کانشیسنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کانشیسنس، شعور تو بس ایک اویئرنس ہے، ایک نوئنگ ہے، ایک سب کچھ دیکھ رہا نان فزیکل، نان لوکل فینومینا ہے۔ کانشیسنس تو صرف دیکھ رہی ایک چیز ہے، ایک حضوری، ایک آبزرور، ایک مشاہدہ کار۔ تو صوفی کا رویہ تو ہر وقت ایک ہو سکتا ہے، مگر عام انسان جسے انا چلاتی ہے وہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی تعلق کو بہت جلد بوجھ میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر انسان سے ہمیشہ ایک ہی جیسے رویے کی توقع رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت کوشش بھی کر لو، اپنی ساری بھی کوششیں کر لو، تو بھی انسان چیز میں ڈھل نہیں پاتا، بلکہ اکثر تو الٹا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہو جن بچوں کو کچھ خاص طرح بنانے کے لیے ان پر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، وہی اکثر باغی بن جاتے ہیں۔ ہاں، انسانوں نے بڑی چالاکی سے لوگوں کو مولڈ کرنے، انہیں خاص طرز میں ڈھالنے کے لیے بہت سے سائنٹیفک قسم کے ادارے بنا لیے ہیں، مگر یہ سارے ادارے جس میں فیملی، تعلیمی نظام، حکومتیں شامل ہیں، مل کر بھی کانشیسنس کے دیے کو بجھا نہیں سکتے۔ اس کا ایک نتیجہ ہی منطقی ہے اور وہی نکلتا ہے کہ انسان دوہری شخصیت، ڈوئل پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ وہ باطن میں کچھ اور رہتا ہے اور باہر ایکٹنگ کچھ اور کرتا رہتا ہے، اور یہ جنگ مسلسل اس کے اندر جاری رہتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز پہلو بھی ہے جس کی طرف عموماً ہماری نظر نہیں جاتی۔ آپ کسی کو کچھ خاص طرز کا بنانا چاہیں اور بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس میں آپ کی دلچسپی ہی نہیں رہ جاتی۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس بچے کو ڈرا دھمکا کر تم مکمل مطیع بنانے کی کوشش کرتے ہو، وہ اگر مکمل مطیع بن جائے تو اسی بچے میں تمہاری دلچسپی سب سے کم ہوتی ہے۔ جو بیوی تمہاری خواہش کے پیمانے پر پوری اتر جائے، اسی سے تمہارے تعلق میں سرد مہری شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو تم مشین نہیں بنا پاتے، جس رشتے کو تم روبوٹ میں نہیں ڈھال پاتے، اسی میں تمہارا انٹرسٹ باقی رہتا ہے۔
شاید تمہارے اندر موجود مقام شعور کو وہ انسان اچھا نہیں لگ پاتا کہ جو اپنے کانشیسنس کو مکمل طور پر دبا دے. یہ آج کے انسان کا بلکہ ہر دور کے انسان کا المیہ ہے کہ وہ انسان سے ویسی توجہ، ویسا پیار، ویسی تابع داری مانگتا ہے جو صرف چیزوں سے مل سکتی ہے. ایک گاڑی چیز ہے، وہ ویسے ہی تمہاری تابع دار وفادار ہے جیسے پہلے دن تھی، مگر انسان کبھی بھی کسی چیز سے پیار، توجہ اور تابع داری چاہتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ چیز کا، مشین کا پیار، توجہ، تابع داری اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہی ناممکن کی خواہش ہے جو تم میں ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ زندہ انسان سے ویسا ہی پیار، تابع داری ملے جو مردہ مشین یا گھر کی کوئی چیز دے سکتی ہے. لیکن چیز وہ پیار، وہ توجہ، وہ تابع داری دے دیتی ہے، مگر اس سے نہ تو پیار ہوتا ہے نہ اس کے پیار کی قدر ہوتی ہے. اب کیا یہ عجیب بات نہیں کہ تم انسان کو مشین میں ڈالنا چاہتے ہو تاکہ اسے پیار کر سکو، اور مشین جب وہ بن جائے گا تو اس سے تم پیار کر نہ سکو گے. یہی کچھ گھروں میں ہو رہا ہے. بچوں کی خیر خواہی میں، بیگم کے بھلے کے لیے، ملازمین کی اپنی بہتری اور ترقی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے، بیویاں، شوہر، والدین، باس دوسرے کو مشین میں ڈھالنے، چیز میں بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جس میں اگر ناکام ہو جائیں تو دکھی ہوتے ہیں، اور کامیاب ہو جائیں تو لا تعلق ہو جاتے ہیں. اس کے پیار اور توجہ اور تابع داری سے ہی اکتا جاتے ہیں. باس کی نظر میں سب سے پہلے وہی ملازم لا شے، غیر اہم ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر اس کے مطابق ڈھل جائے. بچوں میں وہی بچہ بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر والدین کے مطابق ہو جائے. شوہر کے لیے وہی بیوی نان انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جو مکمل طور پر اس کنڈیشننگ کو ابزارو کر لے جو شوہر کرے، اور بیویوں کے لیے وہی شوہر فضول قرار پاتے ہیں جو یس بیگم کرنے لگ پڑیں. یاد رکھو، انسان رہے گا تو اس سے پیار ممکن ہے. انسان جس دن مشین بن جائے، چیز بن جائے، تو اس سے پیار ہو پانا ناممکن ہو جاتا ہے. غور سے دیکھنا خود کو اور ارد گرد کو. ہر انسان اپنے تعلق کے دائرے میں موجود ہر دوسرے انسان کو چیز بنانے میں لگا ہے، اور اسی کوشش کا نام دکھ ہے. ہر صورت میں دکھ. اگر چیز بنا لیا تو دکھ، اگر چیز نہ بنا پائے تو فرسٹریشن. انسان کی زندگی کا ڈھنگ فرسٹریشن ہے. انسان کے ہونے کا طریقہ دکھ ہے، اور اس کی وجہ ہے انا ایسے ہی خود کو زندہ رکھتی ہے. ایک بچہ باغی ہے، انا کہتی ہے اس کو مطیع بنانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو سوشل بنانا تمہارا کام ہے. اور اگر وہ بچہ سدھایا نہ جا سکے تو دکھ، اور سدھ جائے تو پھر بھی دکھ، کیونکہ پھر اس سے لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے. تم جس کو گھر کہتے ہو، سماج کہتے ہو، اس کو غور سے دیکھنا. یہ انسانوں کے درمیان موجود نامیاتی تعلق کی جگہیں کم ہیں، اور ایک دوسرے کو چیزوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جگہیں زیادہ ہیں. گھر بچے کو ایک طرح سے بنانا چاہتا ہے، وہی بچے بڑے ہو کر والدین کو ایک طرح سے بنانا چاہتے ہیں. یہ آخر کھیل کیا ہے؟ اس سارے کھیل کی بنیاد میں گہرائی میں اگر جھانک کر دیکھو تو ایک ہی چیز ملے گی: نیمنگ، نام دینے کا عمل. یاد رکھو، جب تم کسی چیز کو نام دے دیتے ہو تو پھر وہ مسٹری نہیں رہتی، پھر وہ زندہ شخصیت کم اور چیز زیادہ رہ جاتی ہے. اصل میں نام دینا ہمارے اندر موجود اس کیوریس نیچر کو مار دیتا ہے جو مسٹری پسند کرتی ہے. اور یہی فرق ہے مذہب اور سائنس کا. سائنس کسی پارٹیکل کی کھوج میں نکلے تب تک اس پارٹیکل میں اس کا انٹرسٹ رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ پارٹیکل کھوج لیا، اسے نام دے لیا، تو سائنس کی اس میں کیوریاسٹی، تجسس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے سائنس کی بات غور سے سنو تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مسٹری ہے ہی نہیں، بس دو چیزیں ہیں، ایک جو جان لی گئیں اور جو ابھی تک ہم نہیں جان سکے. وہ مسٹری کے، اسرار کے پہلو کو تسلیم کرنے پر ہی تیار نہیں، اس لیے شاید سائنس کو خشک مضمون کہا جاتا ہے. دوسری طرف مذہب ہے جو مسٹری کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے تو ہزاروں سالوں سے لوگ مذہب سے جڑے ہیں. دنیا اتنی آبجیکٹو ہو گئی ہے، بڑے بڑے محققین مذہبی اسطوروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مذہبی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلسفی دعوے کر رہے ہیں کہ خدا مر گیا ہے،
मजहब पर यकीन रखना नामुमकिन है, मजहब अफीम है, मजहब नामुमकिन है। मगर आज भी इस साइंसी दौर में भी दुनिया की अक्सरियत मजहब को मानती है। इसकी क्या वजह है? बस यही कि मजहब में मिस्ट्री का वो पहलू हमेशा मौजूद रहता है। खुदा को हजारों ढंग से लाखों इंसानों ने खोजा, मगर वो आज भी अनखोजा है। हजारों उसके नाम हैं, मगर वो आज भी बेनाम है। साइंस नाम दे लेती है और समझ लेती है कि वो चीज जान ली गई। मजहब हजारों नाम हतमी हकीकत को देने के बाद भी उसे अननेमेबल कहता है, इसलिए इसका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता। यही कुछ हो रहा है तुम्हारे रिश्तों के साथ। एक लड़का एक लड़की दोस्त हैं, महबूब महबूबा हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट बरकरार है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर मोहब्बत कायम है। कोई किसी जैसा होने के चक्कर में नहीं, इसलिए ताल्लुक में गर्मी मौजूद है। मगर इन्हीं दो इंसानों की शादी हो जाती है, ताल्लुक को नाम मिल जाता है, तो इस ताल्लुक में सारी गर्मजोशी, सारा प्यार मर जाता है। क्यों? क्योंकि अब रिश्तों को नाम मिल गया है। यही तुम्हारे हर ताल्लुक की कहानी है। तुम ताल्लुक को जब नाम दे लेते हो तो फिर इंसान से डील करना छोड़ देते हो, फिर एक चीज से डील करते हो, एक नाम से डील करते हो। असल में इस बात को समझो कि हम चीजों को नाम देते ही इसीलिए हैं कि जानने के कष्ट से बच जाएं। तुम्हारे साथ कमरे में एक मुकम्मल तौर पर अजनबी मौजूद हो तो तुम कितने संभले रहते हो, लेकिन जब वो बंदा अपने तारुफ में तुम्हें अपना नाम, अपनी कौमियत, अपना मजहब, अपनी जात, बिरादरी, फिरका, नस्ल बता दे, चंद लेबल गिना दे, तो फिर वो संभलना खत्म हो जाता है। फिर तुम कहते हो कि वो शख्स जान लिया गया। क्या एक इंसान जो इम्कानात के एक नामुख्ततम सिलसिले का नाम है, वो बस इन्हीं चंद लेबल से जाना जा सकता है? कभी पूछो खुद से ये सवाल कि जिन लोगों को तुम जानते हो, क्या वाकई तुम उन्हें जानते हो?